अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। जनाब, प्रोग्राम में सबसे पहले हमने बात करनी है मसला कश्मीर की। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जी अगर मसला कश्मीर हल हो गया तो जौहरी रोकथाम की ज़रूरत नहीं रहेगी। उन्होंने कहा फिर पाकिस्तान और भारत मुहज़्ज़ब मुल्क बन के रह सकेंगे। साथ ही साथ जो जौहरी सलाहियत है पाकिस्तान की, उसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कुछ यूँ कहा कि जब से पाकिस्तान को ये सलाहियत हासिल हुई है, झड़पें तो हुई हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, लेकिन ये कोई बड़ी जंग में तब्दील नहीं हुई है। साथ ही साथ मजीद उन्होंने जो मसला कश्मीर है उससे मुतल्लिक अमरीकी टीवी जब इंटरव्यू करा था तो उसमें कहा कि अगर जो बाइडन से मुलाकात होती है तो उसमें उनकी पहली तरजीह रहेगी मसला कश्मीर को सॉल्व करना और किस तरह से अमरीका इसमें मीडिएट कर सकता है। फिर ये भी याद रहे कि जी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 24 को एक ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई है मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से मुतल्लिक, और पाकिस्तान ने भी इससे मुतल्लिक कुछ ज़रा अपने पर्सपेक्टिव में लचक दिखाई और कहा है कि अगर एक रोड मैप दे दे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और किस तरह उसको आर्टिकल 370 से पहले वाला हैसियत में बरकरार किया जाएगा तो आगे पाक भारत बातचीत हो सकती है। सारी सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे और आज बुनियादी सवाल इस पर हमारा कुछ यूं कि क्या मसला कश्मीर का हल मुमकिन है। डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, मुनीब फारूक साहब और हसन निसार साहब। सबके पहले ऑप्शंस जान लेते हैं। बेनज़ीर। अलीना, मेरा ऑप्शन तो नहीं है, इसलिए क्योंकि अभी हिंदुस्तान और भारत जो है वो मसला कश्मीर को मसला ही नहीं मानते। वो कहते हैं हमारा अंदरूनी मामला है, तो जब तक वो ये एडमिट नहीं करेंगे कि ये एक मसला है, इसका हल निकालना अभी बहुत मुश्किल है। ठीक है, मज़हर साहब। देखिए, आपका जो सवाल है ना कि हल मुमकिन है, हल तो मुमकिन है, लेकिन क्या हल निकालना चाहते हैं, तो उसका जवाब नहीं है। हल मुमकिन है का जवाब है कि बिल्कुल मुमकिन है अगर आप निकालना चाहें, इसलिए कि अल्टीमेटली तो हल मुमकिन है मुज़ाकरात से ही तय होते लेकिन हैं। निकालना चाहते नहीं हैं। ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा ही जवाब आपका मैं लिख लेती हूँ। मुनीब फारूक साहब, आपकी ऑप्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा भी यही ख्याल है कि ये इस तरह मुमकिन नहीं है। निकाला ठीक है, हम सब की ख्वाहिश है कि मसला कश्मीर का हल हो, लेकिन जो करंट हालात है उसमें मुझे लगता नहीं कि कोई हल होगा। ठीक है जी, आपको लगता नहीं है कि ये हल होगा। क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं जैसे मज़हर साहब अभी कह रहे थे कि निकालना चाहते नहीं हैं? देखिए, ये एक पर्सपेक्टिव है। मज़हर अब्बास साहब ने जो बात की है, मैं उससे डिसएग्री नहीं किया जा सकता। उनके पास इस बात की यकीनी तौर पर रीज़निंग होगी और वो शायद समझ भी आती है, लेकिन अगर हम बिल्कुल ही सिर्फ सामने चीज़ों को एक ऊपर से देखें, बिल्कुल एक व्यू देखें जो कुछ हुआ है पिछले 2 सालों के अंदर, तो उससे तो मुझे नहीं लगता दूर दूर तक के कोई नतीजा निकल सकता है या कोई मसला हल हो सकता है। लेकिन मज़हर अब्बास साहब, अब मोदी की तरफ से भी एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें मसला कश्मीर और अब मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और स्टेटस क्या होगा उसके ऊपर गौर किया जाएगा। फिर पाकिस्तान ने भी थोड़ी सी अपनी मौक़िफ़ में तब्दीली की है। अभी भी आपको लगता है कि विल नहीं है दोनों तरफ से? जी देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये कि हम बहुत ज़्यादा एकदम मोदी साहब ने मीटिंग बुलाई है, हमारी यहाँ एकदम एक हाई होप्स, हमारी यहाँ मीडिया में ज़रा आप उसकी कवरेज देखें, ख़बरें देखें कि जी मोदी ने घुटने टेक दिए, वो कर दिया। अभी आप इंतज़ार करें, मेरा ख्याल है हम बहुत जल्दी हाइप क्रिएट कर देते हैं किसी चीज़ की। मुझे नहीं पता कि क्यों एक मोदी साहब का या बीजेपी का जो माइंडसेट है उसको सामने रखते हुए ये कैसे मुमकिन है कि वो जो है इंतहा पसंदी के ख़ात्मे की तरफ जाएंगे, वो चीज़ों के रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। उनकी तो पॉलिटिक्स बेस ही हेट पर करती है। जिसकी पॉलिटिक्स की बुनियाद ही हेट हो वो रेजोल्यूशन की तरफ कैसे जाएगा? तो मुझे इस वजह से नहीं लगता। दूसरी ये कि हमारा भी हमने यानी इमरान खान के अगर इस पिछले 3 साल में देखें तो इमरान खान के पहले दिन से जो मौक़िफ़ है वो यही है कि आएँ बैठ के मसले को हल करें, और उन्होंने बहुत आगे जाके बात की। उन्होंने जैसे जो इस तरह के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उसको भी अनाउंस किया। उन्होंने इंडियन क्रिकेटर्स को इनवाइट किया अपनी वोट टेकिंग में। फिर जो है वो करतारपुर राहदारी का देखें, फिर उनके मुसलसल बयानात यही रहे। और जब अनटिल अनलेस इंडिया ने एक एक्सट्रीम पोजीशन ले ली तो पाकिस्तान, और इवन नवाज शरीफ का पीरियड देख लें, उससे पहले का मुशर्रफ का पीरियड देख लें, तो पाकिस्तान का जो इशू रहा है वो पाकिस्तान चाहता है कि मसले को रिजॉल्व करे। कि अब इंडिया के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं इस पॉलिसी के खिलाफ, और वो कहते हैं कि अब मसले को सॉल्व करने की तरफ जाना चाहिए, अमन की तरफ जाना चाहिए। बेनज़ीर, आपकी राय चाहूंगी इसके ऊपर। आपने भी कहा कि हमारे बयानिया में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई है, दूसरी तरफ से बयानिया में कोई खास
فلیکسیبلٹی نہیں آئی کیونکہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ہے. لیکن ہم نے اس پروگرام پہ کشمیر پہ کافی دفعہ بات کی ہے. جو آپ نے پہلے بات کی آپ کے سوال میں جو آپ نے پوچھا, جو وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو شاید ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ مجھے بڑی ایک انٹرسٹنگ سا ایک بیان اس لیے لگا کیونکہ یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو کیا ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام بند کر دیں گے؟ اور اس سوال کا جواب اسلام آباد وزیر اعظم کے دفتر سے تو نہیں آئے گا, کہیں اور سے آئے گا, کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس نوعیت کے فیصلے ہمارے ملک میں وزیر اعظم نہیں کرتے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ آخری دفعہ کون سے وزیر اعظم نے ہمارے نیوکلیئر پلانٹ کا دورہ کیا تھا؟ 2013 میں نواز شریف نے, اس کے بعد نہ ہی شاید خاقان عباسی نے کوئی دورہ کیا اور نہ ہی وزیر اعظم نے نیوکلیئر پلانٹ کا دورہ کیا. ٹھیک ہے جی, یہ ویلڈ کویسچن, اس کو ڈیبیٹ کے لیے پٹ اپ کرتے ہیں. جی حسن نثار صاحب, کیا مسئلہ کشمیر کا حل ممکن ہے؟ ہم گھڑ قسم کے جذباتی سے لوگ ہیں, خوش بھی جلد ہو جاتے ہیں, بلا وجہ ڈپریس بھی جلد ہو جاتے ہیں. اس طرح کے مسائل کے لیے حوصلہ بڑا رکھنا چاہیے. مسئلہ تو یہ ایک نہ ایک دن حل ہونا ہے علینا, اس کے بغیر گزارا نہیں. لیکن اس کے لیے میرا خیال ہے مودی صاحب کی تبدیلی اور کسی زیادہ میچور, متوازن, لاجیکل لیڈر کی آمد کا انتظار کرنا پڑے گا. اس سے زیادہ کچھ کہنا مشکل ہے. آپ مستقبل قریب میں نہیں دیکھ رہے؟ اچھا حسن نثار صاحب, ابھی جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مودی صاحب نے ایک اور پارٹیز کانفرنس بلائی ہے, اس میں اسی مسئلے پر بات کی جائے گی. پاکستان نے بھی کچھ لچک دکھائی ہے, تو کیا ابھی بھی آپ کو وہ دن قریب نہیں لگتا جب یہ مسئلہ حل ہو جائے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. نریندر مودی صاحب کی موجودگی میں مجھے یہ کوئی ٹرک ہو سکتا ہے, کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن نہیں. اس کی وجہ ہے بہت لمبی تاریخ ہے مودی اسکول آف تھاٹ کی, جو بیسیکلی مودی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے. وہ تو سارے کا سارا رائٹ آف ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے ان کی تو بنیادیں ہل جائیں گی. اٹس گوئنگ ٹو بی something like a political suicide for Narendra Modi and for the entire party. ٹھیک ہے, 100 سال سے پرانی تاریخ ہے اس بات کی. جی ہم یہ جو بات کریں اس کو میں تھوڑا سا اس سے جوڑتی ہوں. جو بے نظیر نے ابھی سوال اٹھایا ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو نیوکلیئر ڈیٹرنس کی ضرورت نہیں رہے گی یا نیوکلیئر ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہے گی, تو مظہر عباس صاحب آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر تنقید یہ آ رہی ہے کہ وزیر اعظم شاید جو پاکستان کی نیوکلیئر پالیسی ہے اس سے متضاد بیان دیا ہے یا وہ لا علم ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم کا یہ معنی ہے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بنیادی مسئلہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ کشمیر ہے, تو کشمیر کا مسئلہ اگر ریزالو ہو جائے گا تو ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ کیپ کر دیں گے, دونوں ملک مل کے کیپ کر دیں گے یا سی ٹی بی ٹی پر دستخط کر دیں گے, ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے نیوکلیئر پروگرامز اپنی جگہ موجود رہیں گے, لیکن جب ایک مین ایشوز ریزالو ہو جائے گا, جنگ کی فضا امن کی فضا میں تبدیل ہو جائے گی, اس کے لیے ظاہر ہے ایک طویل ہے. جیسے کشمیر کا ایشو ہے, اس سے اس میں ہماری بھی غلطیاں رہی ہیں. ہندوستان کا مائنڈ سیٹ بھی اس طرح کا ہے, اور اب تو ظاہر ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہندوستان میں آ گیا ہے جسے الیکٹورل سپورٹ بھی حاصل ہے. ہماری پالیسیوں میں بہت بہتری آئی ہے, بلکہ ہندوستان کی پالیسیز بہت ایکسٹریم کی طرف چلی گئی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں میٹنگ پوائنٹس آنے ہیں, کب آئیں گے یہ ہمیں دیکھنا ہے. لیکن قطعی طور پہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, میں نے جو ان کا انٹرویو کے کانٹیکس کو دیکھا ہے, مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ نیوکلیئر پروگرام کے کیپ کی بات کہہ رہے ہیں. وہ بیسکلی بات یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ ایشو ریزالو ہو جائے گا تو پھر ان کی ضرورت نہیں رہے گی. اچھا, میں منیب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیے, مختلف چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے, لیکن میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ یہ کوئی بائی اسٹینڈر ایسی بات نہیں کر رہا. یہ میرا تجزیہ نہیں ہے ایز اے کامن پاکستانی, یا میرا اوپینین نہیں ہے. یہ ایک نیوکلیئر آرمڈ کنٹری کے, ایک نیوکلیئر آرمڈ ملک کے منتخب وزیر اعظم کا اوپینین ہے, جواب ہے, بیان ہے, جو کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں دیا. لہٰذا اس کی سنجیدگی بھی پھر اسی طرح سے ہی ہوگی, اس کو اسی لیول پر دیکھا اور پرکھا جائے گا.
عمران خان صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں, اگر وہ اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں ضرورت ہی نہیں ہے یا اگر یہ مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے, دیکھیے جو بھارت کے ساتھ پاکستان کا جو ایک ہماری چیکرڈ ہسٹری ہے, یہ درست بات ہے کہ کشمیر وہ لنچ پن ہے پورے معاملے کا, لیکن کشمیر ایک بہت سگنیفیکنٹ پارٹ ہے جو ہمارا ایک ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے بھارت کے ساتھ, ایز اے کنونشنل اینیمی ہم انہیں ٹریٹ کرتے ہیں. بٹ دیر آر ادر ایشوز ایز ویل. بھارت کی جو ریجنل ہیجمنی ہے وہ میرے نقطۂ نظر کے مطابق دیٹ از ناٹ اونلی اٹیچڈ ٹو دی کشمیر ایشو, وہ تو اور بہت سی چیزوں کے اوپر ہے, وہ تو اور بہت سے اس کے اندر اور بہت سے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہیں اس کے. تو لہٰذا پاکستان کے لیے جو پاکستان کی نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے اس کی اہمیت ایٹ ایوری سٹیج, یہ حل بھی ہو جاتا ہے ایون دین اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے, رہے گی اور رہنی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم کو یہ بات اتنی کیجولی کرنی چاہیے تھی. جی, he should have been more careful. He should have been more careful. مظہر عباس صاحب بات کر لے, پھر میں بے نظیر کی طرف جاتی ہوں جن کا موقف کچھ کم و بیش ہے. جی مظہر صاحب, would you like to respond? دیکھیے سیدھی سی بات ہے, مطلب آپ اگر ایک پرائم منسٹر اپنے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو کور ایشو ہے اگر وہ سارٹ آؤٹ ہوتا ہے تو پھر شاید ہمیں جنگوں کی ضرورت نہ رہے, اور اسی کانٹیکس میں میرے نقطۂ نظر سے اسی کانٹیکس میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شاید پھر ہمیں نیوکلیئر پاور کی ضرورت نہ رہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کیا وزیر اعظم کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے لیا جا رہا ہے, کہہ رہے ہیں نہیں علینا, انہوں نے یہی بات کہی ہے اور میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. نو نیڈ فار نیوکلیئر ڈیٹرنس اف کشمیر ایشو ریزالوڈ. بات تو انہوں نے یہی کہی ہے, لیکن میرے خیال سے یہ بہت اچھا ایک بیان ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے. آپ کو نیوکلیئر ڈیٹرنس کی کسی بھی ملک کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ صرف یہ ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم نہیں کرتے ہمارے ملک میں, یہ فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے. وہ ان کی کیا سوچ ہے اور ان کے لیے نیوکلیئر پروگرام کی کیا اہمیت ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. منیب سمجھتے بڑا کیجول بیان تھا. منیب دیکھیے, میں نے کہا نا علینا کہ اٹس اے میٹر آف پرسپیکٹو. یہ بات درست ہے. میں اتنی بات جو مظہر عباس صاحب فرما رہے ہیں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو کوئی کیپ کر رہے ہیں یا بھارت کر دے گا. یہ این ٹی بی ٹی ہو یا سی ٹی بی ٹی ہو, دونوں صورتحال میں دیکھیے ہمارا آبجیکشن کیا تھا کہ ہم کیوں سائن کریں جب بھارت نہیں کرتا. یہ تو ایک کنونشنل بات ہے, موجود ہے, اس کی ہسٹری بھی ہے. لیٹ دا فیکٹ ریمینز کہ آپ بات یہاں کیپ کرنے کی نہیں ہے. ایون دس اوپینین, آپ دیکھیے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں نا, اٹ کین بی ٹیکن ان ٹو ڈفرینٹ کانٹیکسٹ. اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز کی جا سکتی ہیں. جو مظہر صاحب نے فرمایا وہ ایک ہے جو میں بحثیت کامن پاکستانی سمجھاؤں کہ یار نہیں, ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو یہ نہیں کہنا چاہیے. دس از واٹ آئی فیل. نہیں دیکھیں ٹھیک ہے جی. دیکھیں جب مشرف نے علینا جب مشرف صاحب نے آگرہ میں جا کے یہ بات کی تھی اور یہ پوائنٹ آیا تھا کہ جی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن سے آگے کی بات کریں, تو انہوں نے اسی کانٹیکس میں کہا کہ اچھا چلیں اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم اس کو ایک سائیڈ میں رکھتے ہیں, آئیے اب مسئلے کو ریزالو کرنے جائیں. وہاں انڈین ڈیفینسو ہو گئے. اس نے کہا کہ چلیں اگر آپ نے یہ پوائنٹ کیا جی نہیں سیکورٹی کونسل سے آگے کی بات کریں, انہوں نے کہا آگے کی بات کر لیں, آئیے ریزالو کریں. اور وہ جو 7 پوائنٹس تھے اس پہ انہوں نے کہا بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں, آپ آئیں تو سلوشن کی طرف. ایگزیکٹلی عمران خان جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ چیزوں کو ریزالو کرنے کی طرف تو آئیں, آپ کشمیر کے ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنے کی طرف تو آئیں. جب یہ ہوگا تو ظاہر ہے اس وقت ٹینشن کیوں تھی ہمارے, کیوں ہم 2 نیوکلیئر پاورز بنے. وزیر اعظم کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا جا رہا ہے, مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے, یا یہ کیجول بیان انہوں نے دیا ہے, ان کو ذرا محتاط ہونا چاہیے تھا. اس سے ہٹ کے بالکل نہیں لیا جا رہا. میرے نقطہ نظر سے ان کا یہ پوائنٹ تھا ہی نہیں کہ جی جس دن سر یہ حسن نثار صاحب کی رائے, ہم اپنے پروگرام کیپ کر حسن نثار صاحب کی رائے لیتے ہیں. دیکھیں میں ذاتی طور پہ مظہر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں, یہ سمبولک بات ہے. نیوکلیئر پروگرام کا مطلب کیا ہے؟ اچھا ابھی جو ایک بات منیب نے انہوں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ دیکھو میں کھلی بات کر رہا ہوں بھائی, پاکستان تو اپنی جگہ رہ گیا, یہ ریزالو ہو جائے نہ ہو جو بھی ہے, وہ ہندوستان کا تو مسئلہ چین کے ساتھ ہے.
وہ کیسے کر دیں گے نیوکلیر؟ نہیں، یہ سمبولک بات ہے میرے نزدیک کہ بھئی اتنی انتہا اور شدت اور گرما گرمی اور یہ اور وہ نہیں، نارملائزیشن ہو جائے تو پھر کیا ضرورت ہے، بندہ بات کرتا ہے نا. یعنی میں اب فارم ہاؤس میں نہیں رہتا، شہر والے گھر میں رہتا ہوں، مجھے اتنے اسلحے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ میں اٹھا کے سمبولک بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک اور چیز بھی وزیر اعظم نے اس انٹرویو میں کہا جو ہم جس سے بات نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ I am completely against nuclear arms and have always been. میرا شروع دن سے یہی موقف ہے. تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، چاہے وہ سمبولک بات کر رہے ہوں یا کیجول بات کر رہے ہوں. وہ کہتے ہیں یہ میرا شروع دن سے یہی میرا موقف رہا ہے کہ میں نیوکلیئر آرمز اور نیوکلیئر ویپنز کے خلاف بولتا رہا ہوں. جی مدد صاحب. نہیں، میں تو صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ چیز یہ ہے کہ ہمیں اگر وہ عمران خان یہ بات کہہ رہے ہیں جیسے بے نظیر کہہ رہی ہیں، تو یہ تو پاکستان کے جتنے پیس ایکٹیوسٹ ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں، وہ ہمیشہ سے یہی بات کرتے ہیں. جس طرح آپریشنز ہوئے، عمران خان واز دی اونلی پرسن جس نے کھل کر کہا کہ یہ نارتھ وزیرستان اور ادھر جگہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے کانسیکوینسز بہت خطرناک ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ہمارے دو اینالسٹ یہ کہتے ہیں وزیر خان کا جو بیان ہے وہ ایک سمبولک بیان ہے. انہوں نے اس مسئلے کے حل کے اوپر ایمفسائز کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے. منیب اور بے نظیر اس سے سلائٹلی اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وزیر اعظم کو تھوڑا سا کوشش ہونا چاہیے تھا اپنے بیانوں کے اوپر، اور خاص طور پہ اس بیان کے اوپر چونکہ یہ آگے چل کر ہماری پوری پالیسی کو افیکٹ کرتا ہے. گو کہ بے نظیر شاہ صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ وزیر اعظم نے جو بیان دیا ہے اس کے خلاف نہیں ہے. چھوٹی سی بریک، دوسرے سوال کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ایک اہم بل پر ہم نے بات کرنی ہے جی. سینٹ نے کثرت رائے سے منظور کیا ہے گھریلو تشدد کے خلاف بل. ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن بل ہے 2021 اس کا نام، اور اس میں مختلف جو شکیں ہیں اس سے متعلق بھی آپ کو بتا دیں. گھریلو تشدد کرنے والے کو 3 سال قید، 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، اور اگر جرمانہ نہ ادا کیا گیا تو پھر مزید 3 سال قید ہو سکتی ہے. درخواست آنے کے 7 روز کے اندر عدالت مجاز ہوگی کہ سنے، سماعت کے لیے مقرر کرے، اور 9 روز کے اندر فیصلہ کرنا ہوگا اس کیس کا، مقدمے کا. اس کے اوپر جی کافی مزید بھی چیزیں ہیں جیسے کہ ٹریکر لگانا، ٹریسر لگانا جو مجرم ہے اس کے خلاف اگر عدالت کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے. لیکن اس کی مخالفت میں بھی کچھ آوازیں سامنے آ رہی ہیں. سینٹ میں ہی کچھ آوازیں ہیں جن میں سے ایک جماعت اسلامی اور ایک JUIF کی طرف سے اٹھی. ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈائسینٹ کی آواز آ کیوں رہی ہے اور کیا جو وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں ان کی جوابات کیا ہیں. لیکن سوال ہمارا کچھ یوں ہے کہ کیا بل کی منظوری کے بعد گھریلو تشدد کے واقعات میں کمی آئے گی؟ ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے تمام اینالسٹ کے پاس. آپشنز پہلے کلیئر کر لیتے ہیں. حسن نثار صاحب. سبحان اللہ. ویسے علینا ہم بھی تو جوکر قسم کے لوگ ہیں. قانون، مغربی مزاج، تربیت، کلچر اور ریلیجس بیک گراؤنڈ، اب یہ جو جماعت اسلامی وغیرہ ہے نا اس کے حوالے ہیں بھائی ریکارڈ پہ. اچھا مزے کا خیز بات ہے. وہ ہم کو تو 73 سال میں کیا 80 سال میں ٹریفک کی تمیز نہیں آئی. قانون سارے موجود ہیں. کبھی کو دیکھا بندہ اپنی لین میں؟ اچھا. اور ایک بات یاد رکھنا، جو عورت مجازی خدا کو اندر کرائے گی خود گھر سے باہر جائے گی، چتر علیحدہ کھائے گی. یہ بات تکلیف دہ ہے، لیکن سن لیں ایسا ہی ایک بل لینن کے سامنے پیش ہوا تھا، یاد رکھنا. یہ نسواں نسواں اور آزادی فلاں، ہاں، تو اس پہ دستخط کرتے ہوئے لینن نے ہنس کے کہا کہ مجھے تو ایک لمحہ لگا ہے اس پہ سائن کرتے ہوئے، لیکن عورتوں کو مدتوں سٹرگل کرنا پڑے گا اس کو اچیو کرنے کے لیے. باقی یہ شوق پورے ہیں، کرتے کرتے رہیں. ویلنٹائنز ڈے نہیں بناتے آپ؟ اچھا. کچھ بھی نہیں ہے. آئین بھی ہے، فلاں بھی ہے، ڈیموکریسی بھی ہے، پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہے. بے نظیر آپ کی آپشن، آپ کی نہیں کی آپشن لکھ رہی ہوں میں. بے نظیر آپ کی سر ویلنٹائنز ڈے بنانے پہ نہیں، یہ جوکروں والی بات. بے نظیر. علینا میں امید تو کرتی ہوں کہ کوئی اس سے فرق پڑے گا، اور ہونا تو یہی چاہیے کہ پہلے قانون ہو پھر اس کی طرف امپلیمنٹیشن کی طرف آپ جائیں. مائنڈ سیٹ کی جیسے حسن نثار صاحب نے بات کی، مائنڈ سیٹ بہت، ویسے پہلے میں ذرا اس بل پہ ذرا تھوڑی دیر بات کرنا چاہوں گی اگر آپ مجھے ٹائم دیں. یہ بل ویسے ہے تو بہت اچھا. میں آپ کا پنجاب سے ٹھیک ہے جی، چلے آپ واپس آ جائیں. ٹھیک ہے. کیا میں بالکل میں چاہتی ہوں میں سب کے آپشنز لے لوں، اس کے بعد میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں، پھر بل کو ڈسکس کرتے ہیں. مظہر عباس صاحب آپ کی آپشن پلیز.
देखिए प्रैक्टिकल तो नहीं लगता. अब इस बिल में भी ये 9 दिन पहले एंटी टेररिज्म कोर्ट में 7 दिन में फैसले होने थे, लेबर कोर्ट में 7 दिन में फैसले होते. आपके यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जब तक पूरा रिवैम्प नहीं होगा, आपके यहाँ कोई भी कानून पे अमल नहीं होगा. बाकी कानून होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. अमल की जहां तक बात है तो मुझे नहीं लगता कि इस पे अमल होगा. अमल दरामद आपको नहीं मुमकिन होता लगता. ठीक है मुनीफ फारूक साहब. बदकिस्मती की बात है जी कि हम शायद ये कह सकते हैं कानून बन जाना इशू नहीं है. कानून तो बड़े बड़े अच्छे बन जाते हैं, नफाज का इशू है. बदकिस्मती से मुझे भी ये लगता है. बाकी मेरा एक ओपिनियन है इसके ऊपर जो कि हमेशा ही है से रहा है, और वो यही कि ये कोई मर्दानगी वाली बात नहीं. पता नहीं कौन लोग होते हैं जो बीवियों में मारते हैं, इंसान तो नहीं होते कम से कम. अच्छा, अब इस बिल में जरा स्कोप वाइडन किया गया है, सिर्फ ये मियाँ बीवी तक महदूद नहीं है. इसके ऊपर हम जरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, बिल को भी देंगे, और फिर एक जो अहम ऑब्जर्वेशन हमारे 3 एनालिस्ट दे रहे हैं, बल्कि तमाम ही दे रहे हैं, कि जी जो हमारे सिस्टम में लकूनाज हैं, जो लूप होल्स हैं, उनकी वजह से क्या मुश्किलात होंगी कि बिल इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा अपनी असल रूह में. छोटी सी ब्रेक के बाद जानिए. सेनेट से घरेलू तशद्दुद के खिलाफ बिल मंजूर हुआ है. खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों, कमज़ोर अफराद को दावा करता है बिल के प्रोटेक्ट करेगा, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा. इसी के ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं कि क्या अब घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में कमी आ सकेगी. तीन हमारे एनालिस्ट नहीं के ऑप्शन ले रहे हैं, कह रहे हैं कानून तो बन जाते हैं लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता. बेनज़ीर शाह साहिबा कह रही हैं, होपफुल हैं कि जी कानून बड़ा अच्छा है और अमल दरामद भी होगा, कमी आएगी इसके अंदर. बेनज़ीर कैसे कन्विंस करेंगी बाकी तीनों को? नहीं, कमी आएगी मुझे नहीं पता लीना, क्योंकि जैसे हसन निसार साहब ने भी बात की, माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है. हमारे माशरे में एक औरत की पहचान क्या होती है? ज़्यादातर यही होती है ना कि वो माँ है, वो बेटी है, वो बहन है. एक औरत एक इंडिविजुअल पहचान नहीं है हमारे माशरे में, और ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर मर्दों को ये लगता है कि वो एक औरत के साथ कुछ भी कर सकते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है. वो उसको घर में मार भी सकते हैं, वो अगर सड़क पे चल रही होगी तो उसको हाथ भी लगा सकते हैं. वो जैसे हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी कि एक आदमी था, वो औरतों से कह रहा था दुपट्टा पहनो, तो वो कुछ भी कह सकते हैं. तो जब तक ये माइंडसेट नहीं बदलेगा, जहाँ पे औरतों को आप माशरे में एक बराबरी की हैसियत दे, तब तक ये इस किस्म के कानून तो बन जाएंगे, इम्प्लीमेंट नहीं होंगे. लेकिन कानून भी बनाना बहुत जरूरी है. इस कानून में एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि यहाँ पे उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन को ब्रॉड करके इसमें इमोशनल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज भी डाला है. और इकोनॉमिक अब्यूज उसमें उन्होंने डिफाइन किया है कि अगर आप एक औरत को, या कोई भी जो घर में हो, सिर्फ औरत नहीं, इसमें बच्चों का भी जिक्र है, और भी जो घर में लोग रहते हैं उनको उनका हक ना दे, उनका जो खर्चा है घर का वो ना दे. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. लेकिन ये भी हमने देखा है, जैसे इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, कि 2013 में सिंध ने सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस बिल पास किया था, 2016 में पंजाब में, 2014 में बलोचिस्तान में, और इस साल खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है. लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा मसला होता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता, और अवेयरनेस नहीं है. औरतों को पता नहीं होता कि उन्होंने जाना कहाँ है रिपोर्ट करने के लिए, उनको पता नहीं होता उनके अपने हकूक क्या है. और सबसे बड़ी चीज वो फियर कि वो जब रिपोर्ट करेंगी तो ना सिर्फ सोसाइटल फियर बल्कि घर में जो मौजूद है वो किस तरह से. लेकिन मुनीब, जैसे अभी हम सेनेट की कार्रवाई भी कहाँ जाएंगी, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि घर तो हमें ही छोड़ना पड़ेगा, घर तो वो मर्द नहीं छोड़ेगा. तो हम जाएंगे कहाँ जाएंगे, हम खर्चा कैसे चलाएंगे, हम बच्चों का कैसे ख्याल रखेंगे, उनका खर्चा. अच्छा, इस बिल में वैसे उसका भी बताया गया है ना कि अदालत मजाज होगी, अथॉरिटीज मजाज होंगी, उसको या तो शेल्टर होम या फिर घर में ही वो कर सकते. बिल्कुल. और इसमें साइकोलॉजिकल हेल्प का भी कहा गया है कि प्रोवाइड की जाएगी. एक और चीज, क्योंकि इस बिल में लिखा हुआ है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, प्रोटेक्शन कमेटी. उस कमेटी का जो मुझे इसमें थोड़ी सी कमी लगी इस बिल में वो ये कि इस कमेटी का हेड एक औरत को होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं कि एक औरत के लिए कितनी मुश्किलात. बड़ी अच्छी सजेशन है. लेकिन पूरे डाइसेंट की चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ जो सेनेट के फ्लोर पर भी रिपोर्ट हुई हैं. JUIFA के मौलाना अताउर रहमान है मुनीब, जो कहते हैं कि ये तो कुरान और सुन्नत का मामला है, उससे ताल्लुक़ रखता है, तो इसको तो पहले इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में जाना चाहिए था या फिर मजहबी उमूर की कमेटी में जाना चाहिए था, वहाँ से वेट होना चाहिए था. तो अब ये क्या गारंटी है कि एक्ट बनेगा और फिर चैलेंज नहीं होगा?
دیکھیے اگر یہ قانون بن جائے گا تو ٹھیک ہے، چیلنج اسے کیا جا سکتا ہے، ایک کورٹ کے پاس ایک اختیار ہے جوڈیشل ریویو کا، چلے وہ ایک اور بحث ہے کہ وہ چیلنج ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، دیٹس سیپریٹ. لیکن مجھے جو بات جو مولانا صاحب فرما رہے ہیں، میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں کہ جی میں اس کے ریلیجیس جو پرسپیکٹیو ہے اس کے اوپر بھی کامنٹ کر سکوں، لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ کسی بھی گھر کے اندر جو گھریلو تشدد ہے کسی بھی فارم کا، اس کی گنجائش کہاں پر ہے مذہب کے اندر؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی جی. یعنی کہ بیوی کو اگر آپ مارتے پیٹتے ہیں تو بارنگ بہت ہی لمیٹڈ سے سرکمسٹانسز، اور ان میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ مار مار کے کسی کا جلوس ہی نکال دیں، وہ ایک اس کی ایک بڑی وہ اس کی بہت وضاحت دی گئی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ بالکل ہی بے راروی کا شکار ہو جائے یا مذہب اور چھوڑ، جب آپ کے پاس طلاق کا آپشن ہے تو مارنے پیٹنے کا کیا ضرورت ہے؟ آپ فارغ کر دیں، آپ لوگ اگر نہیں اکٹھے رہ سکتے تو نہ رہیں. سو یہ مارنے پیٹنے والی جو جسٹیفیکیشن ہے نا جی، ان اینی کیس میرے نزدیک تو یہ ان اینی فارم یہ ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے، اور کوئی اس کی کوئی بھی اگر تعویل پیش کرے تو مجھے تو وہ سمجھ نہیں آتی. باقی جو قرآن و حدیث کے اندر احکامات ہیں ان پہ پابندی لازم ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، اور اگر میاں بیوی ہیں اس ریلیشن شپ میں ہیں تو ان کو پابندی اس کی کرنی چاہیے. اچھا، میں اس کے اوپر جا کے حسن نثار صاحب کی تھوڑی سی رائے لکھتی ہوں، لیکن مظہر عباس صاحب آپ نے کہا بل پریکٹیکل نہیں ہے، کیوں وجہ سمجھتے ہیں؟ کیا امپلیمنٹ نہیں صحیح ہو سکے گا یا پھر سسٹم ایسا ہے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ ہماری 70% آبادی جو ہے وہ رورل ایریاز میں رہتی ہے، وہاں تو بہت بری صورتحال ہے. اور اربن سوسائٹی میں دیکھیے قانون بننا کبھی بھی غلط بات نہیں ہوتی، قانون اگر کوئی بنتا ہے بہت اچھی بات ہوتی ہے. اب اس کے رولز کیا بنیں گے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رولز کیسے بنتے ہیں. لیکن اگر فرض کریں 0.1% آبادی کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے تو ایسا قانون ضرور ہونا چاہیے، تاکہ اگر چند خواتین بھی جا کے ہمت کرتی ہیں اور وہ یہ پروف کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ، میں بے شمار کیسز جانتا ہوں جو برن کیسز ہوتے ہیں جس میں خواتین کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، وہ اپنے برنز ڈکلیریشن میں وہ یہ بات کرتی ہیں کہ انہیں گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن وہ کیس جو ہے وہ بلائنڈ کیس کر کے کلوز کر دیا جاتا ہے. تو جب اس طرح کے قوانین ہوں گے تو شاید جو ہے وہ کسی نہ کسی لیول پہ کچھ خواتین ہمت کریں، وہ جائیں کورٹ میں. تو میرا خیال ہے اس بل کو اس لحاظ سے سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس میں بہتری لا سکتے ہیں، سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، پریکٹیکل اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو 9 دن ہوتا ہے نا کہ 9 دن میں فیصلے کریں گے، سالوں لگ جاتے ہیں، اس میں سالوں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا. حسن نثار صاحب ایک اور پہلو جس کے اوپر مخالفت آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے آپ خاندانی نظام ختم کر رہے ہیں، بچہ اپنے ماں باپ کے خلاف کمپلین کرے گا، بیوی شوہر کے خلاف. یہ وہی گھوم پھر کے بات آئی جو آپ کہتے ہیں کہ مجازی خدا کے خلاف کمپلینٹ کرے گی بیگم. یہ تو مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا جی، میں اچھے برے کی تو بات کر ہی نہیں رہا. دیکھو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہر نئی ایجاد کے ساتھ دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کب کا ختم ہو چکا ہے؟ میں جب یونیورسٹی میں تھا تو ہمیں گاڑی چلاتی ہوئی عورت عجوبہ لگتی تھی. اب آپ کسی اسکول کے باہر چلے جاؤ 80% آف وومن. ڈرائیور افورڈ نہیں ہوتا، یا گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ ڈرائیور کو فیملی کے ساتھ رکھ سکیں. تو موسٹلی اب عورتوں کو آپ نے لبریٹ کر دیا. ویسٹ میں بھی یہی ہوا تھا، وہاں رسے ڈال کے لے جا کے عورتوں کو بیچتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ سستی لیبر ہے، یہ ڈوسائل لیبر ہے. اس کے بعد اس کو پبلسٹی کے لیے، ایڈورٹیزمنٹ کے لیے استعمال ٹول کے طور پہ کیا گیا. سو یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، یہ کوئی کلچر ملچر کچھ نہیں ہوتا. یہ پورا کرنا بڑا ضروری ہے. اس سے پہلے ٹھیک پہلے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، ایک پروسیس ہے جسے کمپلیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. ایک اچھی کاوش ہے، کوشش ہے یہ قانون سازی، یہ بل، لیکن اس کے اوپر مکمل عمل درآمد کروانا بڑا ضروری ہے. انشور کرنا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم نے پروٹیکشن قانون کے تھرو فراہم کی ہے وہ ایکچولی اس کا بینیفٹ بھی ہو شہریوں کو. جناب اجازت چاہیں گے، کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.